تکبیر اللہ اکبر پاکستان زندہ پاک فوج زندہ باد. تو ناظرین کرام جو آپریشن ہوا اس کے روح رواں ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں کیپٹن غضنفر صاحب. ان سے ذرا بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سارا جو خارجیوں کے خلاف آپریشن تھا اس میں ان کا کردار کیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غضنفر مجھے ذرا بتائیں کہ ہر کسی نے اپنا رول بیان کیا ہے. جی بالکل. کمانڈنگ آفیسر سے جو پلاٹون کمانڈر تک اور اس کے علاوہ باقی جو سپاہیوں سے بھی ہماری بات ہوئی ہے. آپ کا اس سارے جو سلسلہ تھا اس میں کیا رول تھا؟ جی بالکل یہ 27-28 کو یہ آپریشن ہوا ہے اور اس میں میرا رول یہ تھا کہ ہم نے اسٹینڈ آف ڈسٹینس پہ کوڈ کاپٹر اڑاتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے ڈیٹیکٹ کیا کہ خارجی کس جگہ پہ ہیں. اچھا. اور اس چیز نے ہمیں کوئی 3-1 گھنٹے کا ٹائم دیا. جب ان کی ارلی ڈیٹیکشن ہو گئی تو ہمارے پاس 3-1 گھنٹے کا ٹائم تھا. یعنی کہ جس وقت 6 بجے کے ٹائم پہ پہلی موومنٹ ان کی ہوئی جس میں کوڈ کاپٹرز کے ذریعے دکھایا گیا تو وہ آپ کے زیر نگرانی وہ سارا کچھ ہو رہا تھا؟ بالکل وہ میرے زیر نگرانی ہو رہی تھی اور ہم نے ان کو کوئی 2 کلومیٹر بیک سائڈ پہ بارڈر سے ان کو ڈیٹیکٹ کر لیا تھا اور ہم نے پھر اس کے بعد انتظار کیا اور اوپر اپنی کمانڈ کو بتایا کہ یہاں پہ خارجیوں کی موومنٹ ہے. اور اس کے بعد جب وہ آگے انہوں نے اپروچ کیا تو اراؤنڈ 9 o'clock ہم نے ان کو لوور ان کیا اور ان کو کلنگ زون میں لے آئے. اور اس کے بعد جو تھا جب یہ انگیجمنٹ سٹارٹ ہوئی تو کوڈ کاپٹر کے ذریعے ہم نے ان کے اوپر آرم کوڈ کاپٹر کے اوپر ان کے اوپر گولے گرائے. اچھا مجھے ایک چیز یہ بتائیے غضنفر کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ جو سرویلنس ایئر کرافٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کام آسان نہیں ہوتا اور کوڈ کاپٹرز کے ذریعے خاص طور پر یہ ہلی ٹرین ہے اور جس طرح کے یہاں پہ درخت ہیں ایک ایک درخت کے پیچھے 20-20 لوگ بھی چھپ سکتے ہیں. تو اور خاص طور پر جتنا بڑا یہ علاقہ ہے تو ایسے میں خارجیوں کو یا کسی بھی موومنٹ کو اور خاص طور پر وہ کیموفلاج کرنا بھی جانتے ہوں گے چھپنا بھی جانتے ہوں گے کتنا مشکل ہے ڈھونڈنا؟ جی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ بالکل بہت ہی مشکل کام ہے. اس میں سب سے جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ارلی ڈیٹیکشن. اگر آپ نے ارلی ڈیٹیکٹ کر لیا اور آپ اس موو کو فالو کرتے ہیں تو آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں. ادروائز رات کو ایون کہ جو وہاں پہ پتھر بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہیٹ سگنیچر دیتے ہیں اور ہیومن باڈی بھی ہیٹ سگنیچر دیتی ہے. اچھا. اور تو ان میں ڈیفیشیٹ کرنا. تو یہ پتھر دن بھر گرم ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہیٹ سگنیچرز ہوتے ہیں؟ جی بالکل اسی وجہ سے ان کی ہیٹ سگنیچرز آ رہے ہوتے ہیں اور ہیومن باڈی کے بھی ہیٹ سگنیچر آ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے ارلی ڈیٹیکٹ کر لیا اور ان کی موو کو فالو کیا اور اس کام کے بعد آپ ان کو ڈیٹیکٹ کر بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد انگیج بھی کر سکتے ہیں. تو ارلی ڈیٹیکشن جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ وہ کوڈ کاپٹرز جو کہ سرویلنس کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ بھی آپ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں جب ان کو آرمڈ کوڈ کاپٹرز کے ذریعے جب ان کے اوپر کوئی ایمونیشن گرانا ہوتا ہے وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہوتا ہے کیونکہ یہ پورا آپریشن جو آرم کوڈ کاپٹر ہوتا ہے رات کو ایک جگہ کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر 2 بندے اس میں انوالو ہو جائیں تو رات کو جو ٹیرین ہے اس کا انالیسس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک ہی بندہ اس پورے آپریشن کو دیکھتا ہے اور وہی ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور وہی انگیجمنٹ بھی کرواتا ہے. اچھا یہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے اسٹینڈ آف ویپنز ہوتے ہیں نا کہ آپ اسٹینڈ آف رینج سے ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں نے جس طریقے سے کچھ گولے گرتے ہوئے دیکھے تو ایک تو وہ گریوٹی کے ذریعے نیچے جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر ہوا کس طرح کی چل رہی ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے. تو یہ آسان تو نہیں ہوتا ہوگا ٹارگٹ؟ نہیں بالکل اس میں جو آپ کو کام آتی ہے وہ آپ کی ٹریننگ ہے اور آپ کا ایکسپیرینس ہے. جتنا زیادہ آپ کی ٹریننگ اور ایکسپیرینس ہوگا اتنا زیادہ آپ اچھی طریقے سے انگیج کر سکتے ہیں اور وہی ہم نے اس آپریشن میں مینیفیسٹ کیا ہے اور رزلٹ آپ کے سامنے الحمدللہ 71 کلڈ ہیں اور ہماری طرف سے کوئی کیجوالٹی نہیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ان کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہوگا کہ جب تک آپریشن مکمل ہوتا ہے یعنی کہ جتنے خارجی آپ نے جہنم حاصل کیے اس وقت تک آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کوئی موومنٹ تو نہیں ہے یا کوئی اس پوزیشن میں تو نہیں ہے, کوئی بوبی ٹریپ تو نہیں کیا ہوا, کسی طریقے سے کوئی آر پی جی لے کے تو نہیں بیٹھا ہوا کہ آپ جائیں تو وہ ٹارگٹ کر دے. تو ان سارے جو ہے وہ شک و شبے کا خاتمہ ہو جاتا ہے. جی بالکل, یہ جو ڈرون ہے یہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اور یہ آپ کو ایز اے فورس ملٹی پلائر کے طور پہ کام کرتا ہے اور یہ آپ کو ایون بہت سیفٹی انشور کرتا ہے. کوئی بھی بندہ اگر موو کر رہا ہے اور کسی قسم کی بھی حرکت ہے آپ میک شیور کر سکتے ہیں کہ اس حرکت کو پہلے میں کوئی سدباب کروں, اس کے بعد میں اس جگہ کو انگیج کروں اور وہاں پہ میں جاؤں. تو یہ چیز بہت زیادہ ہمیں اس چیز میں سیفٹی اور سیفٹی مہیا کرتی ہے. ارلی ڈیٹیکشن واز دا کی, یعنی کہ جب کوڈ کاپٹرز کے ذریعے سرویلنس کرتے ہو, اور سرویلنس آسان نہیں ہے, یعنی کہ اتنے بڑے علاقے میں جہاں پر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے درخت ہوں یا درخت اس طرح کے ہوں کہ وہاں پر 20-25 بندے بھی سما جائیں تو پتہ نہ چلے, وہاں پر ان کو ٹریس کرنا. اور یہ چیز مد نظر رکھنا کہ اگر رات کا وقت ہوگا اور تھرمل امیجنگ سے بھی دیکھ رہے ہوں گے تو ہیٹ سگنیچرز پتھر بھی دے رہے ہوتے ہیں دن بھر کی گرمی کے بعد, تو کافی چیلنجنگ ہے. لیکن ان کو جب صحیح وقت پہ ٹریس کر لیا تو 2-3 گھنٹے کا ٹائم مل گیا اور اس وقت پھر ساری کی ساری فیلڈنگ بٹھا کے جس طرح سے انہیں ٹارگٹ کیا گیا, ریسٹ از ہسٹری. عالم شیر, مجھے یہ بتائیں کہ کیا جذبات تھے جب آپ نے دیکھا کہ دشمن اس طریقے سے, خارجی اس طرح سے آ رہے ہیں, ادھر بھارت تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو کیا اس وقت تاثرات تھے آپ کے؟
سر ہمارے جذبات تھے کہ ہم انہیں کل کریں اچھا اور ویٹ کر کے کل کریں. ہمارے کمانڈر آفیسر کا آرڈر تھا کہ انہیں اندر آنے دیں, اس کے بعد کل کریں. اس وقت جب یہ تاریں کاٹ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ خون تو کھول رہا ہوگا کہ فوراً کسی نہ کسی طریقے سے ان پہ حملہ کریں, تو اس طرح کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو روکے رکھا؟ جی جب وہ فینس کاٹ رہے تھے تو ہمارے بالا کمانڈر نے ہمیں بتایا کہ آپ ویٹ کریں, ان تمام کو اندر آنے دیں. جب وہ تمام اندر آئے ہیں تو ہم نے اپنا جو مشن تھا وہ مطلب کہ ہم نے اس طرح کی ٹولیاں بلاک اسٹیبلش کر دیے جس میں ہم نے ان جال میں پھنسایا, اس ایریا میں ہم نے ان کو کل کیا جدھر سے وہ نہ واپس بھاگ سکتے تھے نہ وہ آگے بھاگ سکتے تھے. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا ناظرین, یہ ٹرین ایسی جگہ ہے کہ تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا پڑ رہا ہے, ورنہ کافی نیچے کھائی بھی ہے. عالم شیر مجھے یہ بتائیں کہ فیملی کے بغیر ایسی جگہ پہ رہنا, اب ظاہر ہے کہ یہ سارے لوگ ہی آپ کے بھائی بھی ہیں, رشتہ دار بھی, سارے فیملی یہی بن جاتی ہے, تو اپنے اہل خانہ کو مس کرتے ہیں یہاں پر آ کے؟ سر مجھے 17 سال ہو گئے. اچھا ابھی عادت بن گئی. ناظرین کرام, ہم نے آج آپ کو پاک افغان بارڈر پر شوال کے علاقے میں اس پوسٹ کا اور خاص طور پر اس علاقے پر موجود پاکستانی فوج کی جو پوسٹیں ہیں ان کا دورہ کروایا. اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ بارڈر اور اس کی سرویلنس آسان کام نہیں ہے, لیکن یہ ہمارے بھائی, یہ ہمارے جوان, یہ ہمارے افسران یہاں پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کی بیخ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. ان کی عیدیں, شبراتیں, جو بھی تہوار ہوں وہ اپنے گھر والوں سے دور گزرتے ہیں, لیکن جب یہ جاگ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پر جس طرح سے یہ خوارجی جو کہ بھارت کی پراکسیز بن کر پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں, ایسے میں یہی ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے. اور ایسے میں یہ چیز بھی یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ افغانستان بارڈر اس طرف موجود ہے, افغانستان کی اس سائڈ پر کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے, یعنی کہ یہاں پر بھی بارڈر نہیں دیکھنا ہے اور وہاں سے بھی کسی طرح کی انفلٹریشن کو روکنا ہے. تو اس میں یہ بھرپور طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں. 27 اپریل کو جس طریقے سے انہوں نے خوارجی کو جہنم واصل کیا وہ اس بات کا ایک کھلا ثبوت ہے. اور آگے بھی اگر کوئی انفلٹریشن ہوتی ہے تو ہم نے جوانوں کا جذبہ بھی معلوم کر لیا, ہم نے ان کی تیاری بھی دیکھ لی, ہم نے ان کو یہ بھی دیکھ لیا کہ مشکل حالات میں بھی وہ کس طریقے سے دفاع وطن سے غافل نہیں ہے. تو اس سے بڑھ کر قوم کو اور کیا ثبوت چاہیے. تو اسی کے ساتھ ہی یہاں پر ظاہر ہے کہ پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اور اب ایک جاتے جاتے محبت وطن سے ہماری ہے ہی, تو وطن سے محبت کے ثبوت دینے کے لیے نعرہ لگائیں گے. اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ نعرہ تکبیر سے شروع کیا جائے, تو ایک زوردار نعرہ ہو جائے. جی تکبیر, اللہ اکبر, پاکستان زندہ باد. پاک فوج زندہ باد.